نے اس بات کی طرف قدم بڑھایا کہ یہ جو ترجمہ اور گرفت ہے نا ترکیب کی، اس کی وجہ سے عبارات کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ ترکیب مشق کا نام ہے، اگر ہم مشق کرتے رہیں تو بآسانی عبارتیں درست ہو جاتی ہیں، ترکیب ہو، ترجمہ ہو یا اعراب ہو، یہ تینوں مشق پر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ تو تمام طلبہ کو اس بات پہ خصوصی توجہ دینی پڑے گی، ضروری ہے۔ ایک ترکیب ہم نے دی تھی، امتلأت الکأس لبنا۔ بہت سارے طلبہ نے یہ ترکیب کی اور درست ترکیب کی، اچھا لگا کہ جن کا ترجمہ بھی ترکیب کے مطابق تھا، لیکن تھوڑا سا اس میں طلبہ پریشان ہوئے کیونکہ اس کا جو ترجمہ بنایا اصول کے مطابق تو ٹھیک تھا، لیکن اس میں ایسا محسوس ہوا کہ شاید ہماری لینگویج میں یہ نہیں ہوا۔ یہ امتلأت فعل ہے، امتلأ اجتنب، ہاں جی امتلأ فعل ہے، تو اس کا فاعل ہے۔ یہ تو ہمیشہ فاعل ہی ہوتا ہے، یہ تو ویسے ہی پہچانا جاتا ہے۔ اس کے آگے ہے کأس، تو الکأس یہ فعل ہے، فاعل ہے، تو اس نے مفعول ہی بننا تھا، سو یہ بنا۔ لبنن یہ تمییز تھی، تمییز نسبت۔ طلبہ نے ترجمہ کیا تو ترجمہ کرنے میں کئی سارے طلبہ نے کہا کہ امتلأت الکأس لبنن، میں نے گلاس کو دودھ سے بھر دیا۔ میں نے روک لیا، میں نے کہا یہ ترجمہ نہیں کرنا چاہیے، آپ اس کی ترکیب پھر کچھ اور بنائیں۔ اگر آپ نے یہ ترجمہ کرنا ہے تو پھر اس کو تمیز نہ بنائیں، اگر آپ نے تمیز بنانا ہے تو پھر اس کا ترجمہ اسی طرح کریں جس طرح ہم نے سیکھا ہے، تاکہ ہمارا گرفت مکمل رہے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ یہ تمیز معول عن المفعول ہے، یہ معول عن المفعول ہے، یعنی لبنن نے اس جگہ پہ آنا ہے، یعنی جملہ بننا تھا امتلأت لبن الکأس، یہ جملہ بننا تھا۔ اس کا ترجمہ یہ بننا تھا کہ میں نے گلاس کا دودھ بھرا، میں نے گلاس کا دودھ بھرا۔ نارملی ہمارے ہاں یہ نہیں بولا جاتا، لیکن ترجمہ اس کا یہی بنتا ہے۔ اگر ہم اس کو تمیز بناتے ہیں تو تمیز بنائیں گے تو یہی ترجمہ بنے گا اور یہی ہمیں کرنا چاہیے۔ تو طلبہ اس ترجمے میں پریشان ہوئے۔ پہلے انہوں نے کہا کہ میں نے گلاس کو دودھ سے بھرا، میں نے بولا نہیں یہ نہ کریں۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں نے دودھ کا گلاس بھرا، دودھ کا گلاس بھی اس کا ترجمہ نہیں تھا، تو میں نے پھر روک دیا، یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم جب سیکھنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں اور سیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس پر گرفت رکھنی ہوتی ہے۔ یہ دودھ کا گلاس نہیں ہے، یہ گلاس کا دودھ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا جو ترجمہ جتنے اسٹیج پر ہم سیکھ رہے ہیں اس کے مطابق یہی ہوگا، میں نے گلاس کا دودھ بھرا۔ پھر جب میرے بچے آگے جا کے بلاغت پڑھیں گے اور بلاغت میں یہ چیزیں سیکھیں گے تو وہاں یہ پتہ چلے گا کہ ایسے جملے مبالغے کے لیے بولے جاتے ہیں اور ایسے جملے جو ہیں وہ معنی میں اضافے کے لیے بولے جاتے ہیں۔ یہ جملہ بولا جاتا ہے عربوں میں، لہٰذا یہ جملہ غلط نہیں ہے، میں نے گلاس کا دودھ بھرا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ترجمہ اسی پیٹرن پر ہونا چاہیے۔ میں پھر عرض کرتا چلوں، ترجمہ جب بھی کریں اپنی ترکیب کے مطابق کریں، جو ترکیب آپ نے کی آپ نے اس کے مطابق ترجمہ کرنا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہو گئی۔ مجھے امید ہے کہ آپ تھوڑے دن پریکٹس مزید کریں گے تو یہ بہت اچھا ہو جائے گا۔ میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات طیبات ہوں، اللہ رحم فرمائے، حدیث مبارکہ ہو، شروحات ہوں، نحات، جتنی ہماری درسیات ہیں تقریباً میری نظر سے گزر چکی ہیں،
ایون کہ دیوان متنبی، حماسہ، معلقات سب، یہ جتنی کتابیں ہیں ان میں لوگ کہتے ہیں اس کا تو ہوتا ہی نہیں ترکیبوں والا ترجمہ، ترکیبوں کے مطابق ترجمہ ہوتا ہے، ترجمہ ہمیشہ ترکیب کے مطابق ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گئی؟ چلتے ہیں آج کے عنوان کی طرف۔ آج کا عنوان ہم نے دیا تھا، اگر آپ کو تمیز آ گئی ہے تو آپ کا حال درست کریں۔ حال جو ہوتا ہے وہ بہت خوبصورت ہوتا ہے، انسان حال کبھی نہیں اپنا دیکھتا، مستقبل کے سپنے دیکھتا رہتا ہے اور حال خراب کر بیٹھتا ہے۔ مستقبل ہاتھ نہیں آتا اور حال ہمیشہ خراب رہتا ہے، اس لیے بنیادی بات یہ ہے اپنا حال درست رکھا کریں، اپنے حال پہ خاص توجہ دیا کریں۔ اگر حال درست نہ ہو تو کسی کا مستقبل درست نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ حال کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ اس میں مشتق ہوتا ہے جو فاعل یا مفعول کی حالت فاعلی یا مفعولی بتاتا ہے۔ کتابوں میں یہی تعریف لکھی ہوتی ہے۔ اس تعریف کے مطابق یہ جو حال بھائی ہوتے ہیں اس نے فاعل یا مفعول کا آنا ہوتا ہے، یہ کتابوں میں لکھا ہے، اور یہ لکھا ہے کہ فاعل یا مفعول کا ہی حال آئے گا، یعنی جملہ فعلیہ ہوگا یا شبہ جملہ ہوگا تو یہاں پر حال آئے گا، کیونکہ اسی کا فاعل اور مفعول آنا ہے۔ ٹھیک ہو گئی نا بات آپ کی؟ یا پھر شبہ جملہ ہوگا تو اس کا فاعل اور مفعول آ سکتا ہے تو اس کا حال آئے گا شبہ جملہ کا۔ یہ نارملی کتاب کی شبہ جملہ جو تعریف ہے اس کے مطابق ہے، لیکن میں آپ کو آج جس پہ توجہ دلانا چاہتا ہوں، بیٹا جی حال کو آپ اس جملے سے باہر نکال دیں، حال کہیں بھی ٹپک پڑتا ہے، کہیں بھی آ جاتا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ جہاں بھی آئے نحویین جگاڑ کر کے اس کو فاعل مفعول ثابت کر لیتے ہیں کہ جس کا حال ہے وہ فاعل ہے یا مفعول ہے۔ ہدایت النحو وغیرہ کی مثالوں میں آپ نے پڑھا ہوگا، لکھا ہوتا ہے ھذا زید قائما۔ دیکھیں ہمارے فارمولے کے مطابق تو یہ جملہ اسمیہ ہے، اس کا تو حال نہیں آنا چاہیے لیکن آتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اسی طرح دیگر مقامات پر بھی حال آتا ہے۔ جنہوں نے قافیہ پڑھی ہے انہوں نے پڑھا ہوگا الکلمۃ لفظ وضع لمعنى مفرد دن دن، تو جب وہ مفرد دن پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں مفردن حال بن رہا ہے۔ کس کا حال بن رہا ہے؟ جو پیچھے معنن آ رہا ہے، یہ معنن ذل حال ہوتا ہے، اس کا یہ حال ہے، اور معنن حالت جری میں ہے، نہ فاعل ہے نہ مفعول ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عرب لوگ اس کو یا نحویین اس کو فاعل مفعول ثابت نہیں کر سکتے، کر سکتے ہیں، لیکن جملوں میں نارملی آپ کو یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ یہ حال کہیں بھی آ جائے گا۔ جب آ جائے گا تو پھر اس کے بعد ثابت کرنا پڑے گا کہ فاعل ہے مفعول ہے، یہ طے کرنا پڑے گا۔ سادی بات، مختصر گفتگو، حال جملے میں کہیں بھی آ جائے۔ ٹھیک ہو گئی؟ اب آ جائے گا تو کیا کرنا پڑے گا؟ یہ کیسے پہچانیں گے بیٹا جی؟ اس کو پہچانتے ہیں زیادہ تر ترجمے سے۔ ایک پہچان اس کی یہ بتائی جاتی ہے کہ حال نکرہ آتا ہے ہمیشہ، پھر اکثر اس میں مشتق ہوتا ہے، جامد نہیں ہوتا، اکثر اس میں مشتق ہوتا ہے، جامد نہیں ہوتا، کبھی کبھی جامد آتا ہے، کبھی کبھی جامد آتا ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا، ایک تو یہ پہچان ہو گئی۔ دوسرا اس کی پہچان ہوتی ہے ترجمے سے۔ بتائیں آپ کو آپ ترجمہ کیسے کرتے ہیں؟ آپ کیا کرتے ہیں ترجمہ؟ مجھے پہلے آپ بتائیں، پھر ہم آپ کو ترجمہ سکھاتے ہیں۔ جی تھوڑا سا جلدی جلدی مجھے ترجمہ بتائیں، آپ حال کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں؟ لکھنے والوں، یا اللہ، زید آیا اس حال میں کہ وہ سوار ہے، اور اس حال میں اسی طرح کرتے ہیں، ایسے ہی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گئی؟ اور زید آیا اس حال میں کہ وہ کھڑا ہے، اس حال میں، حالانکہ بھی کرتے ہوں گے، حالانکہ، درا حال،
اس حال میں. ٹھیک ہو گئی. آپ یہ ترجمہ کرتے ہیں, یہ حال کے ترجمہ ہوتا ہے. حال کے اور بہت سارے ترجمے ہوتے ہیں. یہی جملہ زید گیا اس حال میں کہ وہ سوار ہے, اس کا ترجمہ یوں بھی ہوتا ہے ہماری نارمل لینگویج میں. جب آپ اردو بول رہے ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں زید سوار ہو کر گیا, یہ حال ہوتا ہے. یہ دیکھیں, پہلا ہو کر, میں نے کھڑے ہو کر پیا, میں نے کھڑے ہو کر پیا, شربت قائما. اب فیصلہ دیکھیں, ہماری لینگویج ہوتی ہے, ہم اردو بولنے والے ہیں, اردو اسپیکنگ ہیں ہم, یا اردو اسپیکنگ نہ صحیح, ہم پنجابی سندھی ہی صحیح, لیکن ہم اردو سمجھتے ہیں, پڑھتے بولتے ہیں. میں نے کھڑے ہو کر پیا, یہ جملہ زیادہ چلتا ہے, حال کا یہ ترجمہ زیادہ چلتا ہے. یہ بھی ٹھیک تھا, میں نے پانی پیا, میں نے پیا اس حال میں کہ میں کھڑا تھا, یہ بھی جملہ ٹھیک ہے, اس کا انکار نہیں, لیکن یہ والا زیادہ استعمال ہوا ہے. میں کھڑے ہو کر پانی پی گیا, وہ بیٹھ کر کھاتا ہے, وہ چل کر آیا ہے. یہ ہو کر کا جو ترجمہ ہوتا ہے, کھڑے ہو کر, بیٹھ کر, چل کر, لیٹ کر, میں نے سو کر, میں نے کھڑے ہو کر سبق یاد کیا, یہ جتنے جملے ہیں ہو کر جہاں آپ کا استعمال ہو رہا ہے یہ آپ کا حال ہوتا ہے. یہ مثال میں نے آپ کو دی, شربت قائما. آپ کی مثال میں تھا ذهب زید راکبا, ذهب زید راکبا, تو زید سوار ہو کر گیا, زید گیا اس حال میں کہ وہ سوار ہے. میں نے سبق یاد کیا اس حال میں کہ میں کھڑا تھا, میں نے کھڑے ہو کر سبق یاد کیا. ایک ترجمے کا طریقہ ہوا ہو کر, اس کو یاد رکھنا ہے. اب فائنلی فیصلہ یہ کرنا ہوتا ہے کہ کون سا ترجمہ اچھا ہو رہا ہے. ایک ترجمہ ہم نے کر لیا ہے ہو کر کا, ایک ترجمہ آپ نے مجھے سکھایا ہے اس حال میں کہ, وہ بھی ہم شامل کر لیتے ہیں تاکہ گنتی ہماری پوری ہوتی رہے. اس حال میں کہ, وہ جو آپ کر رہے تھے, ٹھیک ہے, وہ بھی ٹھیک ترجمہ ہے. ٹھیک ہو گئی. تیسرا ترجمہ ہوتا ہے کرتے کرتے, ہوتے ہوتے, یعنی کوئی بھی کام کرتے کرتے, ہوتے ہوتے. جیسے آپ کہتے ہیں میں نے چلتے چلتے سبق یاد کیا, میں نے بیٹھے بیٹھے کام نپٹا لیا. چلتے چلتے, ہوتے ہوتے, بیٹھے بیٹھے کام کر لیا. کام کر لیا یہ فعل فاعل تھا, اور چلتے چلتے یہ جو جملہ آپ نے بولا, یعنی کرتے کرتے یا ہوتے ہوتے کا جو لفظ آپ استعمال کرتے ہیں فعل کے ساتھ, یہ بھی حال ہی کا ترجمہ ہوتا ہے. مثالیں بھی کریں گے اس کی. نمبر 4, ہونے کی حالت میں, ہونے کی حالت میں, کھڑا ہونے کی حالت میں, بیٹھنے کی حالت میں, بچپنے کی حالت میں, بڑھاپے کی حالت میں. اس نے بات نہیں, اس نے بڑھاپے کی حالت میں بات نہیں کی, تو بڑھاپے کی حالت میں یہ حال کا ترجمہ ہی ہے. 4 ترجمے ہو گئے ہمارے. ٹھیک ہو گئی بات. 5واں طریقہ, 5واں طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ذوالحال اور حال کو بغیر کسی اضافے کے الٹا کر کے ترجمہ کر لیں. جیسے آپ نے موصوف صفت کا کیا تھا, یاد ہے, رجل عالم, رجل عالم, آپ نے ترجمہ کیا تھا عالم آدمی. یہی اگر ایسا ہو رأیت الرجل عالما, آپ کر سکتے ہیں, وہی موصوف صفت والا ترجمہ. میں نے عالم آدمی کو دیکھا, میں نے
آدمی کو دیکھا اس حال میں کہ وہ عالم ہے، میں نے عالم آدمی کو دیکھا۔ پانچواں طریقہ، موصوف صفت کی طرح، مرکب توصیفی کی طرح۔ یہ پانچوں طریقے ترجمہ کرنے کے ہیں۔ ہر جگہ ایک ہی طرح کا ترجمہ سوٹ نہیں کرتا، حال میں چینج کرنا پڑتا ہے، موقع کے اعتبار سے بدلنا پڑتا ہے۔ اس لیے پانچوں آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے تاکہ آپ کی گفتگو اچھے انداز میں مکمل ہو سکے، آپ کی بات سامنے والے کو سمجھ آ سکے۔ اگر آپ ایک ہی طرح کا ترجمہ کرتے ہیں، ہر جگہ ہو کر نہیں کر سکیں گے، آپ ہر جگہ ہونے کی حالت میں نہیں کر سکیں گے، ہر جگہ یہ والا نہیں کر سکیں گے، کہیں کہیں یہ چینجنگ آتی رہے گی۔ تو جیسا سوٹ کرے ترجمہ، اردو ہماری ہوتی ہے، ہم بولتے ہیں جیسی اردو ہو ویسا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ چلیں تھوڑا سا آگے، اس میں کسی کو کوئی پرابلم نہیں؟ جی، 5 طرح کا ترجمہ میں نے عرض کیا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک جل جلالہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، آتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا۔ کیا ترجمہ؟ ترکیب کریں پہلے، آتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا۔ آتینا، آتینا، آتا یوتی، اکرمنا، آتینا، آتینا اکرمنا۔ ٹھیک ہو گیا؟ فیل ہو گیا جی، یہ نا اس کا فائل بھی ہو گیا ہے، ہو اس کا مفعول ہو گیا ہے اول، الحکمہ مفعول ثانی، سبین یہ بنے گا حال۔ کس سے جی؟ اس مفعول سے، یہ مفعول تھا ذوالحال۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ مفعول تھا ذوالحال، حال اور ذوالحال یہ ملیں گے آپس میں، فعل، فاعل اور مفعول مل کر جملہ فعلیہ۔ ترجمہ کون کرے گا؟ من یرید ان یرتجم۔ جی، کس کا دل کرتا ترجمہ کرنے کا؟ آتا یوتی کا معنی ہوتا ہے دینا، حکم کا معنی حکم ہی ہے، سبھی جن کا معنی ہے بچہ۔ حال ذوالحال مل کے مفعول ہی بنیں گے، جو پہلے بنا تھا وہی بنے گا۔ ہم نے اسے حکم دیا اس حال میں کہ وہ بچہ ہے، ٹھیک ہو گئی۔ اور کوئی اور کریں ترجمہ؟ ہم نے اسے حکم دیا اس حال میں کہ وہ بچہ ہے، ہم نے اسے بچہ ہونے کی حالت میں حکم دیا، اور ہم نے اسے بچپن کی حالت میں حکم دیا، اور ہم نے اسے حکم دیا اس حال میں کہ وہ بچہ ہے۔ دونوں ہی ترجمے ٹھیک ہیں، لیکن زیادہ بہتر وہ تھا ہم نے انہیں بچپنے کی حالت میں حکم دیا، ہم نے انہیں بچپنے کی حالت میں، انہیں بچپنے کی حالت میں۔ صرف یہ دیکھیے آپ نے جو ترجمہ کیا تھا ہم نے انہیں حکم دیا بچپنے کی حالت میں، نہیں، ہم نے پہلے فاعل کا ترجمہ، سب سے پہلے فاعل کا ہم نے، پھر چونکہ یہ اس کے ساتھ جڑا تھا، سمجھ رہے ہیں، یہ ہو اور سبھی یعنی یہ حال ذوالحال تھے، تو ان دونوں کو جوڑنا ہی تھا، ترجمے میں بھی جوڑنا تھا، اکٹھا کرنا تھا۔ ہم نے انہیں، ضمیر آ گئی، بچپنے کی حالت میں، حکم، آتینا دیا۔ ٹھیک ہو گئی یہ بات؟
اب دیکھیں ہم نے کیا کیا ہے. آپ نے ماشاءاللہ ٹھیک کیا تھا, ہم نے اسے بچہ ہونے کی حالت میں حکم دیا, آپ نے ٹھیک دیا تھا. ہم نے انہیں بچپن کی حالت میں حکم دیا, بچہ ہونے کی حالت میں حکم دیا. یہ ترکیب اور ترجمہ, حال اور ذوالحال مل کر وہی بنتے ہیں جو پہلے اس نے بننا تھا مفعول. ایک ترکیب ہو گئی. چلیں ایک اور کر کے دیکھتے ہیں. اللہ وحدہ لا شریک جل وعلا نے ارشاد فرمایا خلق الانسان ضعیفا, خلق الانسان ضعیفا. ترکیب آپ ہی کرتے ہیں, آپ کو تو آتی ہے. خلقا یہ فعل ہوتا ہے اور فعل مجہول ہے, ایسے ہی ہے, یہ فعل مجہول ہے. الانسان اس کا نائب الفاعل ہوگا. ٹھیک ہو گئی. اور پھر ضعیفن یہ حال, تو حال ہے تو ذوالحال بھی آنا چاہیے تھا. چلیں اس کو ہم پہلے ذوالحال بناتے ہیں تاکہ نائب الفاعل بنایا جا سکے. ذوالحال اور حال کو ملائیں گے تو نائب الفاعل, فعل اور نائب الفاعل ملے گا تو جملہ فعلیہ. ترجمہ کیسے کریں گے جی؟ ترجمہ کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا. ٹھیک ہو گئی. اور ہم نے انسان کو ضعف کی حالت میں پیدا فرمایا. ہم نے نہیں ہے اس کے ترجمے میں, انسان کو کمزور پیدا کیا گیا. پیدا کیا گیا انسان کو اس حال میں کہ وہ کمزور ہے. یہ تو فعل ہی پہلے آ گیا ہے, فعل تو پہلے ترجمے میں نہیں آتا بیٹا جی, ایسی گرفت رکھنی پڑے. انسان کو ضعیف پیدا کیا گیا, کمزور پیدا کیا گیا. انسان کو حالت ضعف میں پیدا کیا گیا, انسان کو کمزوری کی حالت میں پیدا کیا گیا. ٹھیک ہو گئی. جی یہ بھی ترکیب ٹھیک ہو گئی. ترجمہ جو آپ کو سوٹ کرتا ہے, جو آسان لگتا ہے وہ ہوتا ہے, اور آپ کی لینگویج کے مطابق جو ہوتا ہے. یہ بھی ترجمہ ٹھیک ہے جو آپ نارمل کرتے تھے, انسان کو پیدا کیا گیا اس حال میں کہ وہ ضعیف ہے. یہ ٹھیک ہے, اس کا انکار نہیں ہے, لیکن آپ دیکھ لیں نارمل وے میں آپ ایسا بولتے ہیں, انسان کو کمزور پیدا کیا گیا, انسان کو ضعیف پیدا کیا گیا. یوں آپ نارمل وے میں بولتے ہیں, جو آپ کی نارمل لینگویج ہوتی ہے وہی ترجمہ آپ کا اچھا ہوتا ہے. ایک اور ترکیب کرتے ہیں. ادخلوا الباب سجدا. جی ذوالحال کو ہم کیسے پہچانیں گے؟ ذوالحال بھی ترجمے سے پہچانا جاتا ہے, لنک قائم ہوتا ہے, جوڑ جڑتا ہے. جی ادخلوا الباب سجدا, ادخلوا فعل امر ہے, جمع کا صیغہ ہے. انتم اس کا فاعل ہوگا, فعل آ گیا, فاعل آ گیا. یہ مفعول ہوگا, یہ حال ہوگا. اب چیک یہ کرنا ہے یہ حال کس کا ہے, تو سجدن جمع کا صیغہ ہے, تو باب کا تو نہیں ہو سکتا, اس کا ہونا چاہیے. اس کو پہلے ذوالحال بنا لیتے ہیں, حال اور ذوالحال مل کے فاعل, جملہ فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ. ترجمہ کرنا ہے اس کا, سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جا, سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جا. تم سجدہ کرتے ہوئے دروازے سے داخل ہو جاؤ. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. تم سجدہ کرتے کرتے داخل ہو جاؤ, تم سجدہ کرنے کی حالت میں داخل ہو جاؤ, تم سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں داخل ہو جاؤ. ٹھیک ہو گئی بات؟
माशाल्लाह, ये भी आपका तर्जमा ठीक है। एक और तरकीब कर लेते हैं। अच्छा बेटा, ये जो तलबा पूछ रहे हैं ना, जुल्हाल और हाल का पता कैसे चलता है? पता ऐसे ही चलता है, जब आप 3 लफ्ज हैं या 4 लफ्ज हैं, उनको आप आपस में जोड़ेंगे ना, तो आपका ट्रांसलेट आपको बताएगा कि ये कहां जुड़ा है, और जहां पे आपका तर्जमा मैच करेगा उसी को आप जुल्हाल बना सकेंगे। अच्छा, ये प्रैक्टिस की चीजें होती हैं, ऐसा नहीं होता कि इसके कोई टिप्स आपको मिल जाएंगे या कोई ऐसी चीज मिल जाएंगी। बेटा जी, आपको अपने तराजिम पर गिरफ्त रखनी पड़ेगी, फिर जाकर ये आपका सेट होता चला जाएगा। एक छोटी सी बात की तरफ आपको दरमियान में तवज्जो दिलाता चलूं। मुरक्कब इजाफी एक मारिफा की पावर में होता है, याद आया? मुरक्कब तौसीफी ये भी एक मारिफा की पावर में होता है। अच्छा, माशाल्लाह। जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया, ये 2 जुमले हैं, ये नकरा की पावर में होते हैं। समझ आ रही है? ये याद रखने की चीज थी, दरमियान में रह गया था हमारा। हाँ, मुरक्कब इजाफी और मुरक्कब तौसीफी ये मारिफा की पावर में होते हैं, और जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया ये नकरा की पावर में होते हैं। समझ आ रही बात? तो अब ये नकरा की पावर में होते हैं। वजाआ अहलुल मदीनती यस्तबशिरून, जाआ अहलुल मदीनती यस्तबशिरून। जाआ अहलुल मदीनती यस्तबशिरून, ठीक हो गई? जाआ फेल है, अहल मुदाफ, अहल मदीनती मुदाफ इलै, मुरक्कब इजाफी जुल हाल मारिफा की पावर में था, उसके बाद ये नकरा आया है। मारिफा प्लस नकरा जुमला इस्मिया का फॉर्मूला लगना था, लेकिन जुमला ही फेलिया है तो यहां पे नहीं लगाएंगे हम। ये आएगा फेल, इसमें हम जमीर इसका फाइल, फेल फाइल मिलकर जुमला फेलिया, जुमला फेलिया होकर ये नकरा की पावर में है। ये हाल, हाल और जुल हाल मिलेंगे तो फेल का फाइल, फेल अपने फाइल से मिलेगा तो जुमला फेलिया। ठीक हो गई बात? तर्जमा कैसे करेंगे? तर्जमा जा अहलुल मदीनती यस्तबशिरून, यस्तबशिरून का मतलब है खुशखबरियां देते हुए। जी, तर्जमा बल्कि खुश होते हुए। हाँ, मदीने वाले खुशखबरी देते हुए आए, और वो शहर वाले, वो तो नहीं था बेटा जी इसमें, शहर वाले खुशखबरियां देते हुए आए, अहले मदीना खुश होते हुए आए, अहले मदीना खुश होते हुए आए, अहले मदीना खुशी की हालत में आए। वेरी गुड, खुशखबरी देते हुए आए, अहले मदीना खुशखबरी देते हुए आए। आपने लिखा है अहले मदीना, तो अहले मदीना ठीक है, लेकिन ये जो मदीना है ना, इस पे अलिफ लाम लगा हुआ है, तो इसका माना वो आता है शहर आएगा, इसका माना शहर होगा। शहर वाले खुश होते हुए आए। मेरा ख्याल है यस्तबशिरून का माना खुश होना है, बशरा का माना खुशखबरी देना है, तो खुश होते हुए आए। माशाअल्लाह। तो ये तर्जमा आप करेंगे तो ये सेट हो जाएगा, थोड़ी सी गिरफ्त करनी होती है, और हाल जुल हाल भी ऐसे ही पता चलता है। आखिर के 2 से 3 मिनट हैं हमारे इस सीजन के। अगर कोई तालिबुल इल्म कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे मैसेज कर दें। कोई बात पूछना चाहते हो?
कुछ भी सबक के हवाले से आज के। जुमला जुलहाल बनता है? जी नहीं बेटा, जुमला जुलहाल नहीं बनता, जुलहाल मारिफा ही होता है। वो तो नकरा कभी कभी आता है गलती से, कभी कभी नकरा जुलहाल आता है, लेकिन नॉर्मली जुलहाल नकरा नहीं आता और जुमला नकरा होता है। इसलिए आप भूल जाएं कि जुमला जुलहाल बनेगा, जुमला हाल बनता है, जुलहाल नहीं। क्या हाल और जुलहाल को हर सूरत में मिलाते हैं? देखिए बेटा, मैंने मिलाया है, खुलासा तो नहव वगैरह किताबों में ये लिखा है कि ना मिलाएं, अलग से बोल दें फेल फाइल मफूल हाल, जुलहाल के साथ उसका मतलब जहन का तस्वुर आप रखें, लफ्जों में ना जोड़ें। वो भी तरीका ठीक है, बल्कि वो ज्यादा ठीक है, लेकिन चूंकि हम तर्जमे पर गिरफ्त करना चाहते हैं, लिहाजा हमें ये पता होना चाहिए कौन सा लफ्ज किसके साथ जुड़ा है। मुझे ये पसंद आता है कि ये जुड़ के आए और इनका ताल्लुक आपस में कायम हो। जमीर जुलहाल बन सकती है, जमीर जुलहाल बन सकती है, मारिफा होती है, मारिफा जुलहाल बनेगा और हाल नकरा बनेगा। लास्ट तरकीब एक मरतबा दोबारा, तो लास्ट तरकीब तो आसान है, जहां फेल है अहलुल मदीनती मुदाफ मुदाफ इलैहि होके जुलहाल और ये इसका हाल, हाल और जुलहाल मिलकर जुमला फेली फाइल, फेल अपने फाइल से मिलकर जुमला फेलिया बन जाएगा। तर्जमा आसान है, आपने ही करना होता है। वो तो मारफा होता है, हाल और जुलहाल मंसूब होते हैं। नहीं बेटा, जुलहाल नहीं मंसूब होता, जुलहाल कुछ भी हो सकता है, हाल मंसूब होता है। जुलहाल मरफू मंसूब हर तरह आ सकता है, मजरूर भी कभी कभी आ जाता है। मफऊल होना चाहिए बस, फाइल क्यों बेटा? फाइल की भी हालत बताई जाती है। यस्तबशिरून जुमला फेलिया है, फेल फाइल मिलकर जुमला फेलिया होकर हाल बनेगा। मरफू भी जुलहाल होता है, ये देखें अहलुल मदीना मरफू है, फाइल था। ये कैसे पता चलेगा कि फाइल है या मफूल है? बेटा तर्जमा करने से पता चलेगा। जब आप बोलेंगे ने मारा उसने, तो ने बोलेंगे तो पता चलेगा जो मारने वाला है वो फाइल है। ये तर्जमे से ही पता चलती हैं फाइल मफूल की बातें। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। किस्मत ने साथ दिया, जिंदगी ने वफा की। तो यस्तबशिरून हालत रफ़ई में है, इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद।